اللہ نے فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کی طرف سے یہ برات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ برات براءت کا کیا مطلب؟ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ میں طواف وغیرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مکہ چل کر کے عمرہ کر لیتے ہیں، تو تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام آپ کے ہمراہ ہوئے۔ کفار مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا۔ اس مقام پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ ایسے ٹیلے ہیں چھوٹے چھوٹے، کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے صلح کی تھی۔ کفار مکہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حدود حرم میں گھسنے نہیں دیں گے آپ کو۔ ہماری دو شرطیں ہیں، ایک تو امسال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے، چلے جائیے آپ یہاں سے، اور دوسرے اگلے سال آپ آئیں تو ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلح کر لی جائے۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو اتنا دب کر ہم صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بولے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے۔ اب جب یہ صلح ہو گئی تو ایک قبیلہ ہے قبیلہ خزاعہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا، اور ایک قبیلہ ہے بنو بکر، یہ حلیف بن گیا کفار مکہ کا۔ اور حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر حملہ، سمجھے مسلمانوں پر حملہ یا کفار پر حملہ، جی۔ اور اس صلح کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اس معاہدے کا پاس کیا جائے، پاس و لحاظ رکھا جائے۔ ایک عجیب بات کہی گئی، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین سے محبت کرتا ہے۔ جانتے ہیں آیت کریمہ کی یہ ٹکڑا وفائے عہد کے سیاق میں آیا ہے۔ کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اگر وعدہ کرو تو پورا کرو، اس کا مطلب یہ ہوا ایفاء الوعدہ یدخل فی باب التقوی، کہ وفائے وعدہ یہ تقوی میں داخل ہوتا ہے، یعنی ایفاء وعدہ یہ تقوی کی قسم ہے۔ آدمی جو عہد کرنے کے بعد پاس و لحاظ نہیں کرتا عہد کا، وہ اپنے تقوی پر نظر ثانی کرے، جی۔ اس لیے کہ وفائے وعدہ، وفائے عہد یہ تقوی میں داخل ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اور یہ ٹکڑا وفائے عہد کے سیاق میں آیا ہے، اس کا مطلب وفائے عہد تقوی میں سے ہے، جی۔ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، لین دین رہے گا، ساری چیزیں رہیں گی۔ ہوا یہ کہ مکہ کے قریب حجیر ہے جگہ، پانی وغیرہ ہے وہاں کچھ، اس مقام پر بنو خزاعہ کے لوگ موجود تھے، اور بنو بکر نے ان کے اوپر حملہ کیا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، اور کفار قریش نے ان کو ہتھیار سپلائی کیے۔ اب یہ بنو خزاعہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، کچھ لوگ جو بچ گئے، اچھا حدود حرم کا بھی پاس نہیں کیا گیا، حدود حرم میں ان کو قتل کیا گیا، بنو خزاعہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ کچھ لوگ بچے تو بھاگ کر کے مدینہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول
ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا ہے. بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا, ہمارے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا, اور کفار قریش اس میں شامل ہیں. پس پردہ وہی لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب مکہ پر حملہ کر دیا جائے. اس سے پہلے حج کا موسم آیا تو ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اب اس کے بعد کوئی بھی کافر, کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا, اور دوسرے کوئی آدمی ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکتا. یہاں آیت کریمہ یہ ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. اب اس آیت کریمہ کو سیاق سے کاٹ کر, کانٹیکسٹ سے کاٹ کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن یہ تو فتنوں کو ہوا دیتا ہے, یہ ٹیرر کو ہوا دیتا ہے کہ نان مسلمز کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ در حقیقت قرآن حکیم سے ناواقفی کی دلیل ہے. یہ جملہ کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو ایک خاص واقعہ کے بیک گراؤنڈ میں ہے, پس منظر میں ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے, اور بدعہدی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اب ان کو اس بدعہدی کی سزا دی جائے. یہ تو عین عدل ہے. یہ ٹیرر کہاں ہے؟ یہ ٹیرر کہاں ہے؟ اور دوسری بات, میدان بدر میں جو لڑائی ہوئی, اس جنگ کے پیچھے, اس جنگ کی ابتدا کرنے والے خود کفار قریش تھے. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے جو تجارتی قافلہ مکہ جا رہا تھا وہ تو بچ گیا تھا. مسلمان چاہتے تھے کہ اسی قافلے کو پکڑ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس تجارت میں جتنا نفع ہوتا وہ نفع ہتھیار خریدنے میں لگایا جاتا, اور ان ہتھیاروں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا. اور یہ خبر بذریعہ جبرائیل اللہ کے رسول کو معلوم ہو چکی تھی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 309 یا 313 مسلمانوں کو لے کر اس قافلے کو پکڑنا چاہا تھا. یہ عین عدل ہے کہ بھئی یہ قافلہ پکڑ لیا جائے, مکہ نہ پہنچ سکے, تاکہ یہ لوگ ہتھیار خرید کر کے ہمارے مقابل میں نہ آ سکے. یہ تو عین امن ہے. یہ تو عین امن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن قائم کرنا چاہتے تھے کہ یہ پہنچیں گے اور ان پیسوں سے ہتھیار خریدیں گے, ہمارے مقابلے میں آئیں گے, جنگ ہوگی. تو قافلے کو پکڑنا عین امن اور امن کا تقاضا تھا. اب جب ان کو معلوم ہو گیا, جو اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے 1000 کی تعداد میں, کہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں جو جا رہا تھا وہ بچ نکلا, تب ان کو چلے جانا چاہیے تھا نا. جس مقصد سے آئے تھے, قافلے کو بچانا مقصد تھا, مقصد حاصل ہو گیا, تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا. انہوں نے تکبر میں آ کر کے کہا کہ اب ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اس صفحہ ہستی سے نیست نابود نہیں کر دیتے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے. شرارت کس کی ہے؟ شرارت کس کی ہے؟ شرارت اور جنگ کی ابتدا کرنے والے یہی کفار ہیں. نمبر 3, مقام احد میں جو جنگ ہوئی یہی لوگ آئے تھے نا وہاں. یہ احد کہاں ہے؟ یہ تو مدینہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں, تم مکہ سے چل کر کے اتنی دور آ رہے ہو مسلمان سے لڑنے کے لیے. تو یہاں بھی ابتدا کس کی طرف سے؟ تمہاری طرف سے, کفار کی طرف سے. خندق بتائیے, تقریباً 10,000 لوگ ہیں اور عرب کے تمام قبائل ہیں. 10,000 کی تعداد میں انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نہ. شرارت کس کی؟ شرارت انہی کفار کی. اب اگر مسلمان دفاع کریں تو مجرم ہو جائیں, ٹیررسٹ ہو جائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آواز تو انصاف کو, انصاف کہاں ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں؟ یہ تو عین عدل